خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، آپ کا داستان گو ایک نئی داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عشق و محبت کے لازوال افسانے، لوک داستانیں۔ آج کی ہماری داستان ہے پگمالین اور گلاتیہ۔ پگمالین اور گلاتیہ یہ یونانی دیومالا کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ قدیم زمانوں میں یونان میں ایک عظیم ماہر فن سنگ-تراش رہتا تھا جس کا نام پگمالین تھا۔ فن سنگ تراشی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ ایسے خوبصورت مجسمے بناتا تھا کہ دیکھنے والے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے تھے اور ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتے تھے، ششدر رہ جاتے تھے کہ یہ اصل ہے یا محض مجسمہ۔ اس کے بنائے ہوئے مجسموں میں کاملیت، بے پناہ حسن، نفاست اور نزاکت پائی جاتی تھی۔ وہ خود بھی ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھا پگمالین۔ شہر کے سارے مرد اور عورتیں اسے پسند کرتے تھے۔ نوجوان لڑکیاں تو جیسے اس پر فدا ہونے کے لیے بےتاب رہتی تھی، مگر وہ خود شہر کی عورتوں کی بے وفائی یا ہوس پرستی کی داستانیں سن کر صنف نازک سے بیزار رہتا تھا۔ اسے عورت ذات اور جنسی رغبت سے ہی نفرت ہو گئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ ایک ماہر سنگ تراش تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی کامل مہارت سے کام لیتے ہوئے آئیوری یعنی ہاتھی دانت سے ایک دلکش لڑکی کا نہایت سفید خوبصورت مرمری مجسمہ تراشا، جسے دیکھنے پر بالکل اصل زندہ لڑکی کا گمان ہوتا تھا۔ یہ اس قدر دلکش مجسمہ تھا کہ شہر بلکہ ملک یونان کی کوئی لڑکی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یونانی حسن ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یونان کے مرد ہوں چاہے عورتیں، انہیں یونانی دیوتا کا درجہ حاصل ہوتا ہے اپنے حسن کی وجہ سے۔ تو پگمالین نے جو مجسمہ بنایا وہ اپنے حسن میں یکتا تھا اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کر اپنے منہ میں انگلیاں دبا لیتے تھے، اور خود پگمالین اس کو دیکھ کر اپنے فن سنگ تراشی کے اعلیٰ شاہکار پر اش کرتا رہتا، وہ اسے چومتا رہتا۔ رفتہ رفتہ مجسمے میں اس کی دلچسپی اس حد تک بڑھی کہ اسے اس مجسمے سے عشق ہو گیا۔ مجسمے میں جو بھی لڑکی کی تصویر تھی یا جو بھی تھا وہ اس کو عشق ہو گیا۔ وہ کئی مرتبہ سارا دن اسے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے چھو کر خود کو تسلی دیتا رہتا کہ وہ کوئی حقیقی لڑکی نہیں ہے بلکہ آئیوری کا ایک مجسمہ ہے۔ وہ اسے پیار سے سہلاتا، اس کے جسم اور گردن کو اس نے موتیوں، نیکلس اور قیمتی پتھروں سے سجا دیا۔ اس نے مجسمے کے پاؤں پر قیمتی زیورات اور تحائف کے انبار لگا دیے جو بالعموم دوشیزاؤں کو پسند ہوتے ہیں، مثلاً زیورات، موتی، پھول وغیرہ۔ اس کے کانوں میں اس نے بندے پہنا دیے اور موتیوں کا لباس زیب تن کر دیا۔
مجسمے کو اس نے صوفے پر لٹا کر اس کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا جس میں اس نے پرندوں کے پر بھر دیے تھے، اور اس مجسمے کو اس نے اپنی بیوی سمجھنا شروع کر دیا اور اسے گلاتیہ کا نام دے کر اسے گلاتیہ کے نام سے پکارنے لگا۔ کچھ عرصے بعد یونانی دیو مالا کی حسن و عشق کی دیوی افرودیتی کا تہوار آ رہا تھا، جو ہر سال نہایت عقیدت اور تزک و احتشام سے بڑے مندر میں منایا جاتا تھا۔ افرودیتی کے مندر پر قربانیاں چڑھائی جاتی، منتیں مانی جاتی اور اگربتیوں کے دھوئیں سے فضا مقدس مقدس سی لگتی تھی۔ جب تہوار کی رسمیں شروع ہوتی تو پگمالین زندگی میں یعنی جب وہ شروع ہوئیں اس سال، تو زندگی میں پہلی مرتبہ پگمالین اس دیوی کے مندر آیا اور دیوی کے بت کے سامنے نہایت ادب سے جھک کر اس نے پہلے تو اس دیوی سے معافی مانگی کہ اس نے اس سے پہلے کبھی حاضری نہیں دی تھی، اور پھر اس نے دیوی کی عبادت کی ساری رسمیں ادا کی، اور آخر میں اس نے جھجکتے جھجکتے قربان گاہ کے سامنے کھڑے ہو کر دیوی سے دعا کی اور ڈرتے ڈرتے کہا، اے محبت کی عظیم دیوی، تم ہر چیز پر قادر ہو اور جو چاہے کر سکتی ہو، میں نہایت عاجزی سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میری آئیوری دوشیزہ گلاتیہ جیسی بیوی عطا فرما دے۔ لیکن افرودیتی دیوی کو سب پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ دیوی کو تجسس نے گھیر لیا کہ ایک انسان بے جان مجسمے سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ مجسمہ اتنا خوبصورت ہے کہ پگمالین اپنی ہی تخلیق پر مر مٹا ہے؟ چنانچہ وہ ایسے وقت پگمالین کے اسٹوڈیو پر پہنچی جب وہ خود وہاں موجود نہیں تھا۔ دیوی خود بھی مجسمے کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی، ششدر رہ گئی، کیونکہ وہ مجسمہ خود اسی دیوی کا تھا، افرودیتی کا۔ افرودیتی اپنے مجسمے سے بہت متاثر اور مخمور ہوئی اور اس نے مجسمے میں روح پھونک کر اسے زندہ کر دیا۔ جب پگمالین گھر واپس آیا تو اس نے اپنے خوابوں کی ملکہ کے سامنے ادب سے سر جھکایا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ گلاتیہ بھی اسے پیار سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے یہی سمجھا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، یا یہ اس کی محبت کا کرشمہ ہے کہ وہ اسے زندہ سمجھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھنے کو بالکل تیار نہیں تھا کہ یہ کوئی زندہ شخصیت ہے یا زندہ دیوی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے اپنے ذہنیت کا کرشمہ ہے کہ وہ اسے زندہ سمجھ رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی، خود کو چیونٹی کاٹی اپنے بازو پر، تو پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا، کیونکہ گلاتیہ اس کی یہ بے خود حرکتیں دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ اس نے گلاتیہ کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اسے ہلکی سی حدت محسوس ہوئی، جبکہ اس سے پہلے وہ مجسمہ برف کی طرح سرد ہوتا تھا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ وہ بازو تھوڑا تھوڑا گرم ہے اور اس کی نبض چل رہی ہے، رگوں میں نلاہٹ ہے اور گالوں میں سرخی آ گئی ہے۔ تب اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ سب اس کی دعا کا اثر ہے اور افرودیتی نے اس پر کمال مہربانی کرتے ہوئے اس کی گلاتیہ اسے بخش دی ہے۔ پھر وہ یکدم جھکا اور افرودیتی کے خیال کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے بعد پگمالین اور گلاتیہ کی شادی ہو گئی، وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دیوی نے اس پر یعنی ان دونوں پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام پافوس رکھا گیا، جس کے نام پر
قبرص میں اب ایک شہر بھی آباد ہے۔ تو آج کی یہ کہانی پگمالین اور گلاطیہ کی کہانی ختم۔